بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ تلاوت کا سنت طریقہ۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں جن کو ادا کرنا واجب ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کا طریقہ اور اس کے شرائط جو ہیں یہ مکمل آپ کو اس ویڈیو میں سکھایا جائے گا۔ یہ مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو قرآن مجید میں سجدہ تلاوت آتا ہے اور جو سجدہ واجب ہو جاتا ہے وہ اکیلے پڑھنے والے پہ نہیں بلکہ وہ سننے والے پہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں اگر کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آواز اونچی تھی اور دوران تلاوت ایسی آیت آ گئی جو سجدہ تلاوت والی تھی، تو جن لوگوں نے گھر میں سے یا مسجد میں کوئی اسلامی بھائی تلاوت کر رہا تھا تو جنہوں نے سنا ہے، اب ان سننے والوں پہ بھی سجدہ واجب ہو گیا۔ سجدہ تلاوت کی کچھ شرائط ہیں اور وہ شرائط وہی ہیں جو نماز والی شرائط ہیں، یعنی ستر عورت، طہارت، استقبال قبلہ اور نیت وقت کا ہونا۔ یہ تمام شرائط جو نماز کے اندر پائی جاتی ہیں وہی شرائط اس سجدے کے اندر بھی وہی شرائط پائی جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں سجدہ تلاوت کے طریقہ کی طرف۔ سجدہ تلاوت کے دو طریقے ہیں، دو طریقے سے سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ ایک سجدہ تلاوت کرنے کا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دوران تلاوت سجدے والی آیت آ گئی، آپ نے وہیں پہ قرآن مجید کو بند کر دیا، تلاوت کو روک دیا اور وہیں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اب سجدہ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں کو لگا کے ایسے ہاتھوں کو بلند کر کے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہاتھوں کو اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ 3 بار، 5 بار، 7 بار، جتنا آپ کا دل کرے آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ 13 بار، جتنی بار ہو سکے طاق تعداد میں آپ نے سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ آپ کا سجدہ کا طریقہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ بعض لوگ بیٹھ کے بھی سجدہ کر لیتے ہیں، تو بیٹھ کے سجدے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے بلکہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے آپ نے سجدہ کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے والی تسبیح پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس لوٹ آنا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا جو دوران تلاوت سجدہ آ گیا اور فوراً سجدہ کر لیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اب ایک دوسرا طریقہ ہے جو کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ دوران تلاوت سجدہ آ جاتا ہے لیکن وہ کرتے نہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم آخر میں اکٹھے سجدہ کر لیں گے، جو 14 سجدے قرآن مجید میں شامل ہیں ہم اکٹھے ان کو ادا کر لیں گے۔ تو یہ بھی ان کا عمل درست ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی آسان سا طریقہ ہے، لیکن یہ بات انہیں خیال رہے کہ سجدہ تلاوت واجب ہے۔ اب سجدہ تلاوت اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑتا رہے گا پھر گناہ گار ہو جائے گا، بہتر ہے کہ واجب کو جلد از جلد ادا کیا جائے۔ جب اس کا قرآن مجید مکمل ہو جائے گا اب اس کو تلاوت والے سجدے اسے کرنے ہوں گے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ شرائط وہی پائی جائیں گی کہ اس کے طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، یہ تمام شرائط اس میں موجود ہوں جو شرائط نماز کے لیے پائی جاتی ہیں، یعنی اس کا قبلہ کی طرف منہ ہو، اس کا لباس پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، جس جگہ پہ وہ سجدہ کرنا چاہ رہا ہے وہ جگہ کا پاک ہو، وقت مکروہ نہ ہو، یہ تمام شرائط اس میں موجود ہوں۔ اب اس نے سجدہ کرنا ہے تو اکٹھے سجدے اس نے 14 کرنے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اٹھ اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے۔ ایک سجدہ ہو گیا، اب دوسرا سجدہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، تسبیح پڑھنی ہے
اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. 2 سجدے ہو گئے, پھر اللہ اکبر اور سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے, تیسرا سجدہ, چوتھا سجدہ, اسی طریقے سے اس نے 13 سجدے پورے کرنے ہیں. 13 سجدے کے بعد اب جب 14واں سجدہ وہ کرے گا, اب اس نے بیٹھنا نہیں بلکہ 14واں سجدے کے لیے اس نے کرنے کے بعد اس نے کھڑے ہو جانا ہے, اور کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے. اس طرح اس کے 14 سجدے پورے ہو جائیں گے. تو یہ 2 طریقے آپ کو میں نے عرض کر دی ہیں کہ جس طریقے سے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جب بھی تلاوت کر رہے ہوں, دوران تلاوت سجدے والی آیت آ گئی تو کوشش کریں کہ آپ وہیں پہ سجدہ ادا کر لیں, کیونکہ جب آپ آگے جائیں گے تو وہ سجدہ تلاوت آپ پہ واجب ہو جائے گا. تو اس لیے آپ واجب کو جلد ادا کر لیں.